अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आज एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूँ। ये वो कहानी है जो हम जब छोटे थे, बच्चे थे, जब हमने ये कहानी सुनी थी। तो बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले बड़ों से भी और बच्चों से भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। कहानी है एक बड़े प्यारे गांव की, और उस गांव के अंदर ख़ास तौर पर एक मुर्गी की कहानी है जिसका नाम था कुट्टो बेगम। कुट्टो बेगम एक मुर्गी थी जो उस गांव के जो ज़िम्मेदार थे, जो खेती बाड़ी करते थे, फसलें उगाते थे, और उसके बाद फसल को तैयार करके वो शहर के अंदर बेचने के लिए जाया करते थे, जिसके लिए उनके पास एक अपना घोड़ा गाड़ी थी जिसे रेड़ा भी कहते हैं हम। उसके अंदर वो अपनी सब्जियां वगैरह लाद के लेके जाते थे, और उस घोड़ा गाड़ी को चलाने वाला उनका एक प्यारा सा घोड़ा था। उस घोड़े का नाम था चंदू। चंदू बहुत ही प्यारा घोड़ा था, सफ़ेद रंग का घोड़ा था। तो जो किसान थे उनका नाम था रहमू बाबा। रहमू बाबा और उनकी बीवी थी। वो सारा दिन अपने खेतों में काम करते, उसके बाद बड़े बड़े घर होते हैं गांव के, वहाँ पे लिपाई करते, और उसके बाद अपने घर की सफाई सुथराई करते, अपने घोड़े को खूब सा चारा दाना दुनका उसको खिलाते, उसकी खिदमत करते। इसी तरह उस घर के अंदर मुर्गियाँ तो बहुत सारी थी, लेकिन जो कुट्टो बेगम थी वो रोज़ाना का एक अंडा देती थी, और वो अंडा जनाब दे के और जनाब बहुत शोर मचाती, कुकू 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 बहुत सारी शोर मचाती, और मगरूरी दिखाती कि भाई मैंने अंडा दे दिया, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। और उसके बाद वो जाके दाना दुनका चुनती रहती घोड़े को जो दाना वगैरह डालते थे, वो जो चने की दाल वगैरह मिक्स करके उसका चोकर वोकर जो भी डालते वो खाती, वो वहाँ खाती और अपने फिरती रहती। वो समझती थी कि भाई मैं बहुत बड़ा काम करती हूँ, मैं बहुत ही स्पेशल हूँ इस घर के अंदर, और ये घोड़ा जो है ये तो बेकार सा जानवर है, सारे दिन यहाँ खाता रहता है और कुछ भी नहीं इस घर को देता। मैं तो अंडा देती हूँ। बड़ी मगरूरियत थी उसको, मुर्गी को अपने अंदर। एक दिन का जिक्र है, रहमू बाबा सब्जियाँ लद के शहर गए गांव से, और जब वहाँ सारा दिन गुजारने के बाद शाम को लौटे तो उनके हाथ में एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा पप्पी था, यानी एक खूबसूरत सा बच्चा था, कुत्ते का बच्चा जो डॉगी कहते हैं हम। वो लेके आ गए। वो छोटा सा मासूम सा बच्चा बड़ा उनके हाथ में फुड़क रहा। खैर वो जब घर में लेके आए, उन्होंने इसको रखा, तो मुर्गी जो थी उसका तो देख के दिल ही जल गया। क्या नहीं, अल्लो एक और फालतू चीज़ ले आए ये घर के अंदर। आगे घोड़ा क्या कम था जो सारा दिन दाने खाता रहता था और चरता रहता और कुछ भी नहीं देता, एक और इसको ले आए। ये भी सारा दिन इधर उधर फिरेगा और किसी काम का नहीं है, निकम्मा और ये और वो। मैं अच्छी हूँ, मैं तो रोज़ अंडा देती हूँ। खैर इसी अकड़ में वो इनसे जलती रहती थी। दिन गुजरना शुरू हुए। जब दिन गुजरे तो वो कुत्ता भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो गया। वो सारा दिन घर की रखवाली करता, देखभाल करता, लेकिन वो मुर्गी को समझ में नहीं आती थी उसकी खिदमत। एक दिन का क्या करना है कि जब रहमू बाबा सुबह उठे और घोड़ा गाड़ी में जोड़ के ले जाना चाहते थे, तो देखा कि घोड़ा उठ ही नहीं रहा। उन्होंने बहुत उठाने की कोशिश की। जब उसको देखा तो घोड़े को बुखार, घोड़ा जो था वो बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो खैर रहमू बाबा ने जैसे तैसे करके कोई दूसरी गाड़ी शाड़ी मंगा के उसमें उस घोड़े को डाला और शहर ले गए। जब शहर ले गए तो शहर के जो घोड़े का हॉस्पिटल था, उन्होंने कहा भाई 2-3 दिन लगेंगे इसका हम इलाज करेंगे, बीमार हो गया। खैर रहमू बाबा खाली हाथ वापस आ गए।
اب جب رحمو بابا خالی ہاتھ واپس آ گئے تو گھوڑا بھی نہیں تھا گھر کے اندر، جس کو وہ دانہ دنکا ڈالتے تھے، کوئی چنے کی دال مکس کر کے ڈالتے تھے، تو مرغی بڑی چوڑی ہو کے وہاں کھاتی تھی۔ خیر اب جناب مرغی ادھر ادھر پھرے، کٹو بیگم جو تھی چھوٹی موٹی گھاس پھوس کھا لے یا کوئی تھوڑا وہ دانہ وانہ کھا لے، لیکن جو گھوڑے کے وہ جو برتن تھا اس کے اندر سے وہ چونچ مار مار کے کھاتی رہتی تھی اور موٹی کٹو بن رہی تھی، وہ اس کا ختم ہو گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، جب تیسرا دن ہو گیا تو بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے کہا ہو گھوڑا بیکار تو نہیں تھا، گھوڑا تھا تو مجھے کھانے کو بھی ملتا تھا، اس کا چارہ وارہ جو بھی وہ کھاتا تھا اس میں بھی چونچ مارتی تھی۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، کچھ کام کا تو تھا وہ، یہ کہہ کے کٹو بیگم اپنے دڑ میں بھی چلی گئی۔ اب کیونکہ مرغی کے انڈے کافی سارے اکٹھے ہو گئے تھے اور اس کے دن آ گئے کہ وہ انڈوں پہ بیٹھنا شروع کر دے۔ جب وہ انڈوں پہ بیٹھنے لگی تو وہ کم باہر نکلتی، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں مرغی کڑک ہو گئی۔ وہ پھر کڑک کا مطلب ہوتا ہے 21 دن تک وہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی رہتی ہے اور 21 دن کے بعد اس میں سے چوزے نکل آتے ہیں۔ تو خیر کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ گھوڑا واپس آ گیا، گھوڑا صحت مند ہو کے آیا اور دوبارہ سے اس کا دانہ دنکا اسی طرح پڑنے لگا اور مرغی بھی اس کے اندر سے جا کے خوش ہو کے کھانا شروع کر دیا۔ اب مرغی 21 دن پورے کر رہی تھی۔ جب 21 دن پورے ہوئے تو ایک دن صبح صبح جب رحمو بابا کی بیوی نے اس کے دڑبے کو کھولا تو اس میں ڈھیر سارے چوزے، رنگ برنگے چوزے جناب چوں 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 کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ وہ تمام انڈوں میں سے اس کے چوزے نکل آئے اور مرغی بڑی جناب چوڑی ہو کے ایسے آگے پھر رہی اور چوزے اس کے ارد گرد پھر رہے۔ گھر کا چکر وکر لگایا، خیر رحمو بابا کی بیوی نے ان کی دیکھ بھال کی، حفاظت بھی کی، لیکن مرغی جو تھی ابھی وہ جو ان کا خوبصورت سا کتا تھا اس سے جیلس سی، کہنے لگی یہ ایک نکمہ اور ہے اس گھر کے اندر، خواہ خواہیں یہ گھر کے اندر رہتا ہے اور کام نہ کاج نہ کچھ، میں تو دیکھ کتنے خوبصورت میں نے چوزے بھی نکال دیے، ان گھر والوں کو کتنا کچھ میں دے رہی ہوں۔ ابھی وہ یہ چیز سوچ ہی رہی تھی، اپنے چوزوں کو لے کے صحن میں پھر رہی تھی تو رحمو بابا کی بیوی اندر چلی گئیں کوئی کام کرنے کے لیے۔ اب چوزے اکیلے تھے اور مرغی بھی اکیلی تھی۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک درخت کے اوپر جو چیل بیٹھی ہوئی تھی وہ تاڑ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی چوزا اٹھانے کے لیے، مرغی کا بچہ اٹھانے کے لیے۔ اس نے جناب اوپر سے غور کیا اور اس نے جیسے ہی تیزی کے ساتھ نیچے آئی اور وہ چوزا کو اٹھانا ہی چاہتی تھی تو وہ جو کتا بیٹھا ہوا تھا وہ پہلے سے ہی بہت ہوشیار تھا، الرٹ تھا، اس نے آتے ہوئے چیل کو اوپر سے دیکھ لیا تھا کہ چوزا اٹھانے آ رہی ہے۔ اس نے بڑی تیزی سے جناب بھونکتے ہوئے بھو بھو کرتا ہوا بھونکتا ہوا آیا اور زور سے اس نے جمپ ماری اور جناب اس نے چیل کو فوراً دبوچ لیا۔ چیل کو دبوچ کے اور اس نے اس کو جو دانت وغیرہ مارے تو چیل تو وہیں تڑپنے لگ گئی اور زخمی ہو گئی۔ اب تو مرغی جناب گھبرا گئی ایک دم سے، اس نے دیکھو ہو یہ تو کتے نے بچا لیا۔ ابھی وہ اس حملے سے بچی ہی نہیں تھی، اس کے چوزے ادھر ادھر ہو رہے تھے کہ ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی کونے کے اندر تاڑ کے اندر کہ چوزے کو پھر دبوچ لوں۔ اب بلی نے اپنا داؤ مارنے کی کوشش کی اور بلی بڑی تیزی سے جناب نکل کے ایک دم جیسے ہی چوزے پہ حملہ آور ہونے کے لگی تو کتا بہت ہوشیاری سے پھر پلٹا اور اس نے جناب تیزی سے دوڑ لگا کے جناب بھو بھو کرتا اور اس پہ جمپ مارا اور بلی کو دبوچ لیا اس نے۔ اب جب بلی کو اس نے دبوچا تو بلی خیر اس سے چھٹ کے اور بھاگی بڑی تیزی سے جناب 2 چھتوں پہ چڑھتی ہوئی بھاگ گئی۔ تو یوں جناب اس کتے نے، اس کا نام ڈبو تھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا نہیں، ڈبو نے جناب اس کے بچوں کو چیل سے بھی بچا لیا اور بلی سے بھی بچا لیا۔ وہ سارے بچے جناب اس نے بچا لیا۔ اب تو بلی نے جلدی سے اپنے پر پھلائے اور ان بچوں کو اپنے پروں میں لے لیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جناب وہ چلنے لگی اور کتا جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔
اب وہ اپنا مرغی جو تھی کٹو بیگم، وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، اور اس کو خیال آیا کہ نہیں، فالتو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے ذمے جو جو کام لگایا ہے وہ اپنے کام کا ماسٹر ہوتا ہے، اور وہ اللہ پاک نے جو اس سے کام لینا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ نہیں، یہ کتا، یہ ڈبو جو ہے یہ بھی فالتو نہیں، آج یہ ڈبو نہ ہوتا تو میرے بچوں کو چیل بھی لے گئی تھی اور بلی بھی کھا گئی تھی۔ یہ سوچ کے جناب اس مرغی نے اپنے دل کو صاف کیا کہ نہیں، چندو گھوڑا بھی بڑا پیارا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے گھر کو، اور یہ ڈبو ڈوگی بھی بڑا پیارا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے گھر کو۔ یہ کہہ کے جناب اس نے کہا فالتو کوئی بھی نہیں۔ تو پیارے بچوں اور دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ہمارے بچپن کی چھوٹی سی یاد کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور انجم عطا کو اجازت دیں۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، انشاءاللہ نیکسٹ کہانی میں پھر حاضر ہوں گا۔ تو اللہ حافظ پیارے پیارے بچوں، سب کو اللہ حافظ، پھر سنائیں گے انشاءاللہ کہانی۔ اللہ حافظ۔